बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस चौधरी। आज मेरे मेहमान हैं आदम खान साहब। गुजरांवाला की जो सियासत है, लोकल ज़िले रजीम जो है और सिटी रजीम इनको बखूबी जानती है। इन्होंने इधर गुजरांवाला में चेयरमैनी का इलेक्शन भी जो है ना खड़े हुए थे इलेक्शन पे। इनसे पूछते हैं इनकी कब से जो है ना वाबस्तगी है पीटीआई से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आदम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ठीक ठाक। बताएं आप कब से पीटीआई में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2008 से पीटीआई में, जी और मैं और मेरा भाई ये अपने इलाके से हमने स्टार्ट लिया था, सही। और बहुत ज़्यादा हमें जदोजहद करनी पड़ी अपने इलाके में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नून लीग का ज़ोर है और कश्मीरी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो उस हवाले से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ और मामलात और सख्तियाँ हमें झेलनी पड़ी। कौन सा इलेक्शन लड़ा था आपने? किस सन में इलेक्शन था चेयरमैनी का? नाज़मी हुआ था या नहीं जी, चेयरमैन? चेयरमैन इलेक्शन 2015 में 15 में जो हुआ हुआ था। था। मैं बेसिकली इलेक्शन लड़ने के लिए तो पार्टी में हम आए नहीं थे। जी जी। हमारा तो एक नज़रिया थे खान साहब के साथ कि हमने खान साहब का साथ देना है। 2012 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने सदर का इलेक्शन लड़ा था, सिटी सदर का? टाउन का। टाउन सदर का, ठीक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया था। अच्छा, उसके नंदीपुर टाउन है ना जी ये जी टाउन आपका? का। और उसके बाद फिर 13 का इलेक्शन आया, बड़ा भरपूर इलेक्शन हमने लड़ा यहाँ, वो फिर लूज़ कर गए हम। जी और फिर 2014 में जब लॉन्ग मार्च हुआ जी। तो हम 14 अगस्त दिन को हम पहुंच गए चांदा किला, और फिर 14 भी गुजरी, 15 की रात भी हमने गुजारी सड़कों पे, यानी 15 दिन को फिर खान साहब पहुंचे थे। जी। तो उनके साथ हम इस्लामाबाद भी गए, फिर आते जाते रहे। उसके बाद फिर अरेस्ट हुए हम इधर। 3 महीने मैंने फिर जेल में भी गुजारे हैं। किधर, कौन सी जेल में? ये सेंट्रल इधर जेल गुजरांवाला सेंट्रल गुजरांवाला जेल में। में? यहाँ पर हम तकरीबन पीटीआई के 400 के लगभग कारकुन थे सही। उस वक्त। तो अभी आप जब रजीम चेंज हुई है ऑपरेशन, जी जी मैं आपको देखता रहा हूँ, आप भरपूर जो है ना स्पोर्ट में निकलते थे, लाहौर भी जाते रहे हैं, इस्लामाबाद भी जाते रहे हैं। तो इधर भी जब लॉन्ग मार्च हुआ है, पिछले साल मई में हुआ था, फिर अभी हुआ है जो, उसमें भी आपने भरपूर शिरकत की है। तो आपको किसी किस्म का खौफ नहीं था आता कि इतनी फोर्स, इतना जो है ना घर पे आते हैं, रेड होती हैं, छापे पड़ते हैं? तो खौफ तो तभी ख़त्म हो गया था जब मेरा यहाँ, जब आप मेरी रहाइश की तरफ आए हैं ना, जी जी तो साथ ही मेरा शोरूम है जी जी ऑटो का ना। जी जी। तो यहाँ पर हम पे फायरिंग हुई थी दफ्तर पे, रात को 10 साढ़े 10 का टाइम था। ठीक। बुल तो नामालूम बंदों की यहाँ पर जारी सियासी मुखालफतें। खौफ तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गया था, फिर वो हमें डराने और पार्टी से आउट करने का। तो जी कोई इस तरह का खौफ नहीं। हमने कहा कि अब खान साहब के साथ ही रहना है, एक अना का मसला है हमारी। जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ साहब की क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि आपने जो है ना इसको पीटीआई को ज्वाइन किया? सबसे पहले तो उनकी जो ये एक नारा है कि ये जो मरूसी सियासत के जी बिल्कुल एंटी वो चल रहे हैं, तो बिल्कुल। इसको हम बड़ा लाइक करते हैं। जी जो अकेले से पार्टी में कोई उनके जब 13 का इलेक्शन था तो उन्होंने उनका जो ये बहनोई था साम नियाजी का वालिद ठीक, हफीजुल्लाह ने हफीजुल्लाह नियाजी, तो इसको भी नहीं था टिकट दिया। जी जी उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत मैंने नहीं करनी, मैंने किसी भी अजीज़दार को पार्टी में लेना ही नहीं। तो ये चीज़ उसकी बड़ी अच्छी है। उसके बाद कोई खौफ नहीं, डर नहीं, किसी चीज़ की लालच नहीं, कोई दुनियादार आदमी नहीं है वो। क्लीन इमेज है आपका। क्लीन इमेज है, बहादुर आदमी है, उनकी सही। बहादुरी को हम लाइक करते हैं। अच्छा, अब आप, मैं देखता हूँ मुसलसल खान साहब का जब से वज़ीराबाद का उनका हादसा हुआ उनके साथ, वो ज़मान पार्क में हैं और आप तकरीबन उधर जाते हैं, उधर कुछ दिन गुजार भी लेते हैं, आते जाते रहते हैं। अभी टिकटों का सिलसिला शुरू है, खान साहब इंटरव्यू कर रहे हैं तकरीबन 5-6 दिन से। तो गुजरांवाला के हवाले से ज़रा बताइएगा, अगर टिकटें किसी को मिलती हैं, ज़ाहिरी बात है एक हल्के में 5-5 6-6 उम्मीदवार हैं, मिलेगी तो एक को बाकी को क्या एडवाइस करेंगे आप, जो बाकी जिनको नहीं मिलती?
خان کے نظریے پہ جو چل رہے ہیں. دیکھیں جی دیانتداری اور ایمانداری اور دھڑے بندی تو تب بھی ہوگی کہ آپ کو اگر خان ٹکٹ نہیں بھی دیتا تو آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل ایسا ہی. اور سیاست بھی ان لوگوں کی تبھی بچتی ہے اگر یہ کوئی اگر پارٹی کے ساتھ نہیں چلتے تو یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل یہ تو بات پکی کیونکہ ہے. میری اپنی پہچان ہے وہ پی ٹی آئی ہے. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی پی ٹی آئی لکھا ہے, اعظم خان پی ٹی آئی. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل تو میری جب میں نے پارٹی چھوڑ دینی ہے میری پہچان آٹومیٹکلی پارٹی سے ختم ہو جانی. تو ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ جس کو بھی خان صاحب ٹکٹ دیں بھرپور الیکشن لڑنا چاہیے. یہ گجرانوالہ میں ہمیں بہت مشکلات جھیلنی پڑی ہیں اور جس طرح کے یہ ہمارے مخالف ہیں اور یہ خاندانی نہیں ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید کاش یہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ خاندانی ہوتے, ٹھیک ہے نا, غیرت مند ہوتے تو مزہ آنا تھا. بغیرت لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے تو ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے, ہمارے ایم پی ایس بنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا نا. بالکل ایسا ہی. اگر کسی کو چانس نہیں ملتا تو اور بڑی چیزیں ہیں بڑی وہاں جسٹ خان صاحب کر دیں گے, ان کو کہہ بھی رہے ہیں بالکل ایسا ہی بلدیات میں کر دیں گے, اس طرح کر دیں گے ساری. اچھا دوسرا یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ آئین قانون کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں. جی جی تو اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے جو بڑا پریشر تھا ان کے اوپر, انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس چیز کی. دیکھیں جی وہ تو ابھی ہمارے وکلا بھائی بھی سب تقریباً روڈوں پہ آپ لیں ان کو ابھی آ رہے ہیں. ہر ادارے کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک قدر ہوتی ہے, ایک اقتدار ہوتا ہے, ایک کتاب ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کے ادارے کی کتاب کو ہی آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ نظام کس طرح چلے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. جنگل میں بھی ایک جانوروں میں بھی ایک اصول ہوتے ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں پر تو جنگل سے بھی اب آگے بات نکل رہی ہے. ایک آئین 73 کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن پارلیمنٹ یا صوبائی رکن اگر وفات پا جاتا ہے یا ریزائن کر جاتا ہے یا نائل ہو جاتا ہے, وہاں پر 90 دنوں میں الیکشن ہونا ہے. تو یہاں پر تو پوری اسمبلی اٹھ گئی ہے. بالکل ایسے. اب میں جو سب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا تو یہ نظام کس طرح چلے گا, یہ صوبہ کس طرح چلے گا. یہ نظام تو رکا ہوا ہے اور اس کا سارا نقصان غریب عوام کو ہو رہا ہے اور یہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور انہوں نے ابھی وہ قربانی دینی ہے اپنی وزیر اعظم کی, انہوں نے نااہل ہونا ہے, ٹھیک ہے. ان کو آگے ٹائم مل جائے گا سیاسی شہید بننے کے, سیاسی شہید کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں جی یہ جس طرح نواز شریف نعرہ لگاتا رہا ہے مجھے کیوں نکالا. ہاں بالکل. تو یہ بھی یہی نعرہ لگاتا چلا جائے گا اور کیا ہونا ہے. صحیح. مگر آئین کے ساتھ بہت بڑی غداری ہو رہی ہے. بالکل. اب کل انہوں نے 50 سالہ تقریب آئین کو بنے کی منائی ہے, سب کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. اس میں قاضی فائزی صاحب کو انوائٹ کیا تھا. سپریم کورٹ کے جو سپریم جج یا جسٹس ہیں جو ان کو انہوں نے بلایا نہیں. اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود کا احترام کرنا چاہیے. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف دینے والا. جسٹس اب جب انصاف دینے والا ہی چوروں اور ڈاکوؤں کے درمیان موجود ہوگا تو انصاف کا تو جنازہ نکل گیا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, ابھی تو فاتحہ کہنے والی بات رہ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا اپنا ٹی وی پہ, وہ بیان دے رہے تھے, صفائیاں دے رہے تھے کہ مجھے جو گولڈن جوبلی کے موقع 73 کا آئین کا جو گولڈن جوبلی تھا اس سب کو بلوایا تھا. میں گیا ہوں, ان کو میں نے پہلے بولا تھا کہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہونی. اب میرے جیسا ایک لو کلاس کا آدمی بھی جو گلی محلوں میں ہم رہتے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں ہوتا ہے تقریریں, مخالفت, سیاسی معاملات, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ. تو وہاں تو ان کا بنتا نہیں تھا. تو ابھی وہ آئے, ان کی وجہ سے ان کی اپنے ادارے میں بڑی معاملات ڈسٹرب ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں لطیف کھوسہ صاحب نے بیان دیا آئین کے حق میں, ان کو جناب عہدے سے بھی اٹھا دیا, پارٹی سے نکال دیا. اصل بھٹو کے فالوور وہ ہیں نا جو آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. جب یہ کہتے ہیں جی 73 کا متفقہ آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے اور وہ پاسداری جو کر رہے ہیں ان کو وہ پارٹی سے نکال رہے ہیں. جیسے اعتزاز حسن صاحب ہیں, ہاں جی, وہ بھی سمجھ لیں پارٹی میں نہیں ہے بلکہ اصل پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی تو وہ تو پیپل پارٹی ہے ہی نہیں. اصل پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو کی اور اس کے بندے ہیں لطیف کھوسہ, اعتزاز حسن, پرانے کام کرتے تھے. جیسے وہ نہید بی بی جو تھی, نہید, اور اس کا عباسی صاحب سے آمد تھے اس کا. اچھا لاسٹ میں اب الیکشن آ رہے ہیں, یہ میرا فائنل سوال ہوگا آپ سے. تو کس طرح کی ہم ورکروں کو, کارکنوں کو کیا میسج دیں گے تیاری کرنے کے لیے؟
پی ٹی آئی کے لیے، دیکھیں جی نئے پاکستان کے لیے؟ ہم نے اور آپ نے اور ہمارے پاکستان کی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، اور جس طرح یہ خان صاحب جب رات کو انہوں نے ان کو گھر بھیجا اور پوری پاکستانی قوم نکلی سڑکوں پہ، بالکل ایسا. تو ہمیں اب کارکنوں کو چاہیے، پارٹی کے کارکنوں کا، کہ اب ہم پہ ڈبل بلٹن آ گیا ہے، ایک خان صاحب کی محنت کا اور ایک عوام کی محبت کا. بالکل ایسا. ہمیں چاہیے کہ ہم گھر گھر جائیں، نئے سرے سے پیغام دیں لوگوں کو اور سمجھائیں کہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے. 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اگر یہ موقع ہم نے گوا دیا تو 5 سال آنے میں بہت عرصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ایسا. کہ نہیں؟ ایسا ہی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو لائیں، اور ہم اپنے جس کو بھی ٹکٹ ملے ہم اپنے دڑی بندیوں کو ختم کریں، اپنے ایم پی اور ایم این اے کو سپورٹ کریں اور ان کو جتوائیں. پارٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے طریقہ کار سے نہیں چلتی، بالکل ایسا. پارٹیاں چلتی ہیں قائد کے حکم سے. بالکل ایسا. جس طرح قائد کا حکم ہوگا اس پہ ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ہم اپنی دڑے بندیوں میں چلیں گے پھر پارٹیاں نہیں، پھر یہ دکانداریوں والا حساب ہو جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم گوجرانوالہ میں بہت زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے، اپ سیٹ کریں گے. اپ سیٹ کریں گے انشاءاللہ. نظر آ رہا ہے کئی سیٹوں پہ اوپر تو ابھی ون سائڈ ہی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ کارکنوں کے لیے میں خان صاحب کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ظاہری بات ہے آپ کا ایک چینل ہے خان صاحب کے ساتھ، یہ آپ کا وہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا چینل بھی آپ چلاتے ہیں، انصاف ٹی وی. انصاف ٹی وی کو بھی کرتے ہیں آپ. پچھلی دفعہ بھی جب گورنمنٹ آئی تھی میں نے بھٹو کو پڑھا ہے. بالکل ٹھیک. جب پیپلز پارٹی اپنی پیپ پہ تھی اور عروج پہ تھی اور پھر ان کی گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی یعنی بھٹو صاحب نے اپنے کارکنوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. صحیح. میرا بھی یہی خواہش ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جب آئے، ہمارا تو نظام آلریڈی سارا سسٹم پہ، بالکل ایسا ہی. یعنی ایک الیکٹرانک سسٹم کے اوپر ہمارا چلتا ہے، یعنی کاغذ پیچ والا سسٹم نہیں ہے. کارکنوں کے لیے کچھ اس طرح کا کریں کہ جو ہمارے کارکن ایماندار لوگ ہیں سارے، بالکل یہ خون پسینہ دے رہے ہیں پارٹیوں کو، ان کے لیے اس میرٹ کا ایک سسٹم رکھیں، ان کو نوکریاں میرٹ پہ دیں. ہمارے کارکنوں کو کاروبار کے لیے کوئی فیسلٹیز کریں تاکہ ہمارے کارکن مضبوط ہوں گے تو معاملات بہتر ہوگا. بالکل ایسا. اگر ہم کارکنوں کو نظر انداز کریں گے تو اس طرح کے کارکن ہمیں نہیں ملنے جس طرح کے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل یہ انمول ہوتی ہیں جی. بالکل ایسا. یہ میری بات کارکنوں کے لیے تھی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو جی، السلام بہت علیکم شکریہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.